تاجروں کا دیرینہ مطالبہ منزل کے قریب پہنچ گیا۔ فیصل آباد انتظامیہ نے گھنٹہ گھر، گھمٹی اور کچہری بازار کے بناؤ سنگھار کی ٹھان لی۔ منصوبے کے لیے 38 کروڑ کے فنڈز منظور۔ صنعتی شہر کے 8 بازاروں میں لٹکتے تار بھی انڈر گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ۔ میونسپل کارپوریشن نے 32 کروڑ 75 لاکھ کی منظوری دے دی۔ لاہور، والڈ سٹی اور ایم سی ایف کو آن بورڈ لے کر گھنٹہ گھر کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔ کمرشل صارفین سے کوڑا فیس کی وصولی کا مرحلہ قریب پہنچ گیا۔ ضلع بھر میں کمرشل صارفین کا سروے مکمل کر کے ہزاروں صارفین کی لسٹیں فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو بھجوا دی گئیں۔ 50,000 کمرشل صارفین سے فیس وصول کی جائے گی۔ تحصیل ٹوبہ میں 7,000، گوجرا میں 7,428 کمرشل صارفین کی تعداد ہے۔ گھریلو صارفین سے بھی ماہانہ فیس لینے کی تجویز۔ جنگ میں گندم اور آٹا پہنچ سے باہر ہونے لگے۔ ہفتے کے پہلے 2 روز میں ہی 15 کلو آٹے کا تھیلا 50 روپے مہنگا۔ 15 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1200 روپے ہو گئی۔ گندم کی فی من قیمت 2300 سے بڑھ کر 2700 روپے پر جا پہنچی۔ کسان کہتے ہیں کہ گندم اونے پونے خرید کر مہنگے داموں بیچی جا رہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کے ثمر عوام تک پہنچنے لگے۔ فیصل آباد میں بی کلاس بس مالکان نے کرائے کم کر دیے۔ لاہور کا کرایہ 510 سے 485 روپے، ملتان 790 سے 755 روپے مقرر، ٹھوبہ ٹیکسنگ 280 سے 265، چنیوٹ کا کرایہ 110 سے 105 روپے طے کر دیا گیا۔ مسافروں کو کرائے میں معمولی کمی ایک آنکھ نہ بھائی، بولے کرائے مزید کم کیے جائیں۔ ایڈمنسٹریٹر جی بی ایس نے کرائے میں کمی کو مناسب قرار دے دیا۔ منی گڈ ٹرانسپورٹرز نے بھی کرائے میں 5% کمی کر دی۔ مرکزی صدر منی گڈ ٹرانسپورٹرز شبیر احمد نے کہا کہ صرف ڈیزل سستا ہونے سے کرائے میں معمولی کمی ہی کر سکتے ہیں۔ اگر اسپیئر پارٹس اور ٹائر سستے ہوں تو مزید کرائے کم ہو سکتے ہیں۔ کرائے میں کمی کے لیے ٹول پلازوں پر ٹیکسز بھی کم ہونے چاہیے۔ سونے کی قیمت میں کمی، فی تولہ سونا 2000 روپے سستا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 1715 روپے سستا ہوا۔ 1 تولہ سونے کی قیمت 3,59,000 روپے کا ہو گئی۔ 10 گرام سونا 3,07,784 روپے کا ہو گیا۔ پی ڈی ایم اے نے فیصل آباد ڈویژن سمیت صوبہ بھر میں مزید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ 22 اگست تک بیشتر اضلاع میں شدید طوفانی بارشوں کی پیشگوئی، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ مونسون کے گزشتہ اسپیل کے متاثرین کو فنڈز نہ مل سکے۔ پی ڈی ایم نے ذرائع کے مطابق مالی معاونت کے ذمہ دار ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں۔ تمام ڈی سیز کو 1-1 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ فیصل آباد میں قدرتی آفات کے متاثرین تاحال امدادی رقم کے منتظر۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے نقصان ہی نقصان، فیصل آباد کی کاروباری برادری مدد کرنے میدان میں آ گئی۔ فیصل آباد چیمبر کی جانب سے 15 رکنی کمیٹی بنا دی گئی۔ گروپ لیڈر میاں جاوید اور صدر چیمبر ریحان نسیم قیادت کریں گے۔ پاک فوج اور اداروں کے ساتھ مل کر سیلاب متاثرین کی مدد کی جائے گی۔ مونسون میں ڈینگی مچھر کے حملے تیز ہو گئے۔ جنگ میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ ڈسٹرکٹ اسپتال میں 885 مشتبہ مریض لائے گئے۔ طبی ماہرین نے احتیاطی تدابیر کا مشورہ دے دیا۔ گنے کے کاشتکاروں کو محنت کا پھل نہ مل سکا۔ کین کمشنر کے احکامات بھی کسانوں کو حق نہ دلا سکے۔ شوگر ملز نے تاحال ادائیگیاں نہ کی۔ کسانوں کی بڑی تعداد نئی فصل کاشت کرنے کے لیے مشکلات کا شکار۔ فیصل آباد میں سرکاری محکمے ہی حکومتی احکامات پر عمل درآمد سے گریزاں۔ محکمہ سوئی گیس نے ڈیلی ویجز ملازمین کی اجرت میں تاحال اضافہ نہ کیا۔ 350 سے زائد ملازمین کو گزشتہ مالی سال کے حساب ہی اجرت دی جا رہی ہے۔ مہنگائی کے سطح مزدوروں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بوگیوں کی قلت ٹرینوں کی بندش سے پوری کرنے پر غور۔ ریلوے حکام نے نیا منصوبہ سوچ لیا۔ شاہ حسین ایکسپریس اور خوشحال خان خٹک ایکسپریس بند کرنے پر سوچ بچار۔
فیصل آباد میں ایک اور ڈیلیوری بوائے لٹ گیا. مدینہ ٹاؤن میں 3 ڈاکوں نے ڈیلیوری بوائے کو آرڈر، موبائل اور نقدی سے محروم کر دیا. پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی. وفاقی ٹیکس محتسب کا بڑا اقدام. ایف بی آئی کو ٹیکس فراڈ اور اسمگلنگ گینگز کے خلاف کارروائی کا حکم. اسمگل شدہ مصنوعات کے فروخت میں ملوث کسٹمز افسران اور ملازمین کے خلاف ایکشن کی بھی ہدایت. ڈسٹرکٹ اسپتال ٹوبہ ٹیکسنگ کا ٹراما سینٹر فعال کرنے کے لیے ای ٹینڈرنگ. ٹراما سینٹر کو فنکشنل کرنے کے لیے 24 کروڑ سے زائد کا بجٹ مختص. ٹینڈرنگ میں 43 ٹھیکیداروں نے حصہ لیا. فیصل آباد میں مریم نواز ہیلتھ کلینک کی آؤٹ سورسنگ. چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ نے ایس او پیز جاری کر دیے. میٹر ریڈنگ کے بعد کلینکس پرائیویٹ انتظامیہ کے ہینڈ اوور کیے جائیں. کم از کم ایک ماہ کی ادویات کی لسٹ چیک کی جائے. صرف مفت ڈائلیسس ہی نہیں، آنے جانے کا کرایہ بھی دیا جانے لگا. فیصل آباد کے رحمان ڈائلیسس سینٹر پر مریضوں کو مدد ملنے لگی. انچارج رحمان ڈائلیسس سینٹر چودھری اعجاز کہتے ہیں روزانہ 10 مریضوں کے ڈائلیسس کیے جاتے ہیں. خواجہ شاہد رزاق سکہ کی سرپرستی میں سینٹر میں مریضوں کا علاج جاری ہے. مستحق مریضوں کو آنے جانے کا کرایہ بھی دیا جاتا ہے. چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کی زیر صدارت اجلاس. افسران کو تحصیل ہیڈ کوارٹرز، پارکس، جنرل بس اسٹینڈز کے دوروں کا ٹاسک سونپ دیا گیا. ڈپٹی کمشنر نے بخشی خانے کا دورہ بھی کیا. ایکسچینج بلڈنگز کو بخشی خانے کو مکمل وائٹ واش کرنے اور روشنی و ہوا کے انتظام کی ہدایت. ڈپٹی کمشنر ٹوبہ محمد نعیم سندھو کا پی ایس ای آر تربیتی سینٹر کا وزٹ. فیلڈ عملے میں جدید ٹیبلٹس تقسیم کیے. فیلڈ عملے کو جدید سروے ٹولز اور ڈیجیٹل ڈیٹا کلیکشن کی تربیت دی جانے لگی. ڈویژنل ماڈل کالج کا پرائمری کلاسز سے طلباء کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل سکلز سکھانے کا منصوبہ. طلباء کو اہم مضامین کے ساتھ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق آئی ٹی سکلز سکھائی جائیں گے. پرنسپل ڈی ایم سی یاسین مرزا کہتے ہیں کہ طلباء کو اپنے خرچ خود اٹھانے کے قابل ہونا چاہیے. کولیم مارکی میں نیو ایشیا گروپ آف کمپنیز کی جانب سے نئے ای وی برانڈ بائک کی رونمائی تقریب کا انعقاد کیا گیا. نیو ایشیا گروپ آف کمپنیز کی جانب سے آئما ای وی چائنیز برانڈ کی رامزا ای بائکس پہلی مرتبہ پاکستان میں متعارف کروائی گئیں. تقریب میں سی ای او نیو ایشیا گروپ آف کمپنیز حاجی محمد رمضان کے بطور مہمان خصوصی شرکت.